اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 اور 21 دو آیات آپ کے سامنے قرأت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے۔ ایک انسان جو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ طویل عمر پالے تو وہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اس بڑھاپے کی حد تک کی جو عمر ہے یہ 4 بڑے مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ بچپن، دوسرا لڑکپن، تیسرا جوانی اور چوتھا بڑھاپا، اور پھر اس کو بالآخر اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ یہ جو 4 مراحل ہیں انسانی زندگی کے عمر کے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کیا ہے، اور پھر ایک اور مثال دی ہے جو مجموعی زندگی کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا ہے اور آخرت کے انعام اور اجر اور اس کی ترغیب دی ہے۔ تو فرمایا اعلموا، اچھی طرح جان لو اس بات کو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یقیناً یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، خوبصورتی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلانا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ہے وہ پوری زندگی کا خلاصہ اور اس کی حقیقت۔ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ بچپن، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، یہ جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا، اس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کھلونوں سے محبت ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی گاڑیاں، مختلف چیزوں کی اشیاء، اسی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل یہی چیز ہے، باقی دنیا کی اشیاء سے، دنیا کے حالات سے، واقعات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ آپ کے مشاہدے میں ہے کہ چھوٹے بچے جب اس عمر میں ہوتے ہیں تو والدین سے مطالبہ کرتے ہیں مجھے وہ گاڑی لے کے دے دو، مجھے وہ چیز لے کے دے دو۔ جب تک وہ مل نہ جائے ان کو آرام و سکون نہیں آتا ہے، اور اگر ان سے کوئی دوسرا بچہ لے لیتا ہے تو وہ پھر پریشان رہتے ہیں۔ یہ ہے پہلی زندگی کا مرحلہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے لڑکپن، 14 سال، 16 سال، 18 سال۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد ایک انسان وہ جو بچپن والی گاڑیاں تھی، کھلونے تھے، اس کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں بیٹ بال ہے، اس کے ہاتھ میں گیند ہے،
اس قسم کی چیزیں ہیں. اسی کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لہو سے ذکر کیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لہو عربی زبان میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو بجائے خود مقصود مطلوب نہ ہو، کہ جس کو اختیار کیا جائے، ہاں اس کی ضمن میں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو اور بات ہے. ایسے عمل کو عربی میں لہو کہتے ہیں. تو اس کی مثال یہی فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، کہ یہ فٹ بال یا کرکٹ بجائے خود کوئی مقصود تو نہیں ہے. ہاں اس کی ضمن میں یہ ہوتا ہے کہ ورزش ہو جاتی ہے، ایک جسم جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. یہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے. ورنہ فی نفسی ہی کرکٹ ہو گیا، والی بال ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، یہ جو کام ہوتے ہیں یہ کوئی مقصودی کام تو نہیں ہوتے ہیں. اسی کو عربی میں لہو کہتے ہیں. تو بچپن کے بعد جب لڑکپن کی عمر میں انسان آتا ہے تو یہی کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کرکٹ کے میدان میں نظر آئے گا، وہ فٹ بال کھیلتا ہوا نظر آئے گا. اس کے بعد انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جوانی. جب انسان جوان ہو جاتا ہے اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں مثال سے بیان کیا. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اور اس کے بعد جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے تو زینت یعنی خوبصورتی اختیار کرتا ہے، اسٹائل اختیار کرتا ہے. کپڑوں میں اسٹائل، بالوں میں اسٹائل، چلنے میں اسٹائل، دیکھنے میں اسٹائل، ہر چیز میں اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے. اور جب سے یہ ٹک ٹاک اور وہ کیا کہتے ہیں دوسرا، اس کا جو یہ فتنہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے جوکر بن کر کے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ مجھے میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں. یہ اب زینت ہے، یہ اپنے آپ کو خوبصورت کرنا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے کے اوپر فخر جتلا رہا ہوتا ہے. میری گاڑی کیا کہنے ہیں، میرا اسٹائل کیا بات ہے اس کی، میرا انداز، میری فلاں، میری وہ. اسی میں انسان گم رہتا ہے. یہ انسان کی جوانی کی زندگی ہے. 18 سال، 25 سال، 30 سال اسی عمر میں مبتلا ہے. اس کے روز و شب اسی طرح گزر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس عمر سے گزر جاتا ہے، 40 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یعنی آخری زندگی میں جب یہ پہنچ گیا ہے تو اب یہ کثرت اولاد اور کثرت مال کو جو ہے دوسرے کے مقابلے میں اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 3 بیٹیاں ہیں، میرے 15 نواسے ہیں، میرے 15 پوتیاں ہیں، میرے اتنے بیٹے وہ ہیں، اتنا بڑا خاندان ہے، میں اس کا بڑا ہوں. دوسرا اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، یا اس کے بیٹے کم ہیں، یا اس کے جو پوتے کم ہیں، یا میرا بیٹا بڑا قابل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، باہر ملک میں ہے، اتنے پوسٹ پر ہے. دوسرا اس کا بیٹا تو ناکارہ ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد. اولاد میں کثرت کا اظہار اور مال میں کثرت کا اظہار. میں نے 30 سال سروس کی، میں نے 40 سال محنت کی، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میرا اتنی کارخانے، اتنی گاڑیاں، اتنی فیکٹریاں ہیں. دوسرا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ قابل ہوں، میں اس سے زیادہ کمال والا ہوں. آخری عمر میں انسان یہی کر رہا ہوتا ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد. مال اور اولاد میں کثرت کا اظہار دوسرے کے اوپر. یہ ہے کل انسانی زندگی. اسی کو اللہ رب العالمین اب ایک اور مثال سے واضح کر رہا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کسان زمین ہموار کر دے،
اس میں بیج بو دے، اور اب اس کے بعد وہ بارش کا انتظار کر رہا ہے۔ بارش ہو جائے تو اعجب الکفار نباتہ، کسان کو اس کی کھیتی خوش کر رہی ہوتی ہے، وہ جو سبزہ نکل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کونپل بارش کے نتیجے میں اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں، کسان خوش ہوتا ہے، اب میری فصل نکلے گی، اب میری محنت کام آئے گی، اسی میں جو ہے وہ گم ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ آپ میں سے جس نے دیہات کا ماحول دیکھا ہو تو اسے یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب فصل پک جاتی ہے تو پورے ماحول پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، خوب ایک عجیب سی فضا ہوتی ہے، ایک بھینی بھینی خوشبو وہاں آ رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی بڑے اونچے مقام سے اس جگہ کو دیکھے جہاں کھیت ہی کھیت ہوں تو وہ اس کو بہت ہی دلکش اور دلچسپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے ثم یہیج، پھر کھیتی پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر کیا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد تم دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جو کونپل کی حالت میں تھی، دوسرا وقت وہ ہے جب کھیتی پک گئی ہے، اور تیسرا وقت وہ ہے جب یہ کھیتی زرد ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر یہی کھیتی انسان کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ کھیتی کٹ جاتی ہے، اس کے اجزاء انسان کے قدموں میں وہیں پر گرے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر انسان چل رہا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں حطامہ۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، مبارکبادیاں ہو رہی ہے، اب تو ماشاءاللہ فیس بک پہ سٹیٹس بھی لگ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہی بچہ جوان ہو گیا، اکڑ کے طاقت میں آ گیا، شباب میں آ گیا، تو یہ کیا ہے، کھیتی پکی ہوئی ہے، اپنے عروج کے اوپر ہے، بات کرتا ہے تو زور سے کرتا ہے، چلتا ہے تو قدم جما کر چلتا ہے، اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اس عمر میں وہ موجود ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کھیتی فتراہ مصفرا، کھیتی زرد ہو جاتی ہے، بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، پھر ہاتھ اور پیر میں وہ قوت نہ رہی، پھر بولنے میں وہ طاقت نہ رہی، پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ثم یکون حطاما، وہ قبر کی طرف چلا جاتا ہے اور قبر میں جا کر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ کھیتی کٹنے کے بعد انسان کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ انسان مٹی میں جا کر کے مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کل انسان کی زندگی کی حقیقت، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور قبرستان، یہ ہے انسان۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اے لوگو یہ تو دنیا تھی، اس کے بالمقابل وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک کے ساتھ واسطہ انسان کو پڑے گا، یا تو آخرت میں سخت عذاب ہوگا، یا آخرت میں اللہ کی رضا اور مغفرت اسے ملے گی۔ دنیا کے اندر اگر اس نے یہ زندگی لاہو لعب لا یعنی بے مقصدیت میں گزار دی تو آخرت میں کیا ہوگا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں پھر عذاب شدید سے واسطہ پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے دنیا کی زندگی کی قدر کر لی اور اس کے ذریعے آخرت کے لیے سامان کر لیا، آخرت کے لیے توشہ جمع کر لیا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، تو اس کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو جنت کی سیر کراؤں گا، صرف اس کا آخری جملہ سنا رہا ہوں یہ کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، ساری نعمت ان کو مل جائے گی،
اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی خوش ہیں۔ جو وعدہ میں نے کیا تھا پورا ہو گیا؟ ہاں جی پورا ہو گیا۔ کوئی کمی؟ نہیں جی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ بول؟ نہیں جی سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ چیز دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ جنتی حیران، اب کون سا انعام رہ گیا، کون سی نعمت رہ گئی؟ اللہ فرمائے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی جب اس کو سنیں گے تو اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر خوش ہوں گے کہ وہ جنت کی ساری نعمتیں ثانوی درجے پر آ جائے گی اور اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا جو ہے یہ جنت میں یہ دو چیزیں ہیں، یا تو عذاب ہے یا مغفرت اور رضامندی ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخر میں دوبارہ دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے اللہ پاک کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگو دنیا کی زندگی إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سامان ہے دھوکے کا، انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، دنیا کی دلچسپی میں گم اور مگن ہے، لیکن یہ دنیا حقیقت نہیں ہے۔ یہاں آنکھ بند ہوگی حقیقت پھر کھل جائے گی۔ لہٰذا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سامان ہے دھوکے کا، کہیں تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے۔ ہاں دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو، دنیا میں رہو ایک اللہ کے ہو کر کے رہو، یہ ہے وہ فارمولہ۔ اب دنیا کے بالمقابل آخرت ہے، آخرت کی ترغیب سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگو سبقت کرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، کس کے لیے؟ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، یعنی وہ اعمال جس کی وجہ سے اللہ کی مغفرت ملتی ہے، اللہ کی جانب سے بخشش ملتی ہے، اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا نا تفاخر بینکم تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ لوگ ایک دوسرے پر فخر جتلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کثرت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے وہ مقابلے کی چیز نہیں ہے، مقابلے کی چیز یہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، رب کی مغفرت اور جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نیکیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ نماز ہے تو صف اول میں نظر آؤ، نوافل ہے تو کثرت سے اس کا اہتمام کرو، انفاق ہے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے۔ چوڑائی تو اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، لمبائی بیان نہیں کی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، تو جو چیز کم تھی اس کو تو مثال میں بیان کر دیا اس شے کے ساتھ جو انسان کی نظر میں سب سے بڑی ہے۔ ظاہر اس کائنات میں سب سے بڑی چیز انسان کی نظر میں یا آسمان ہے یا دنیا ہے، زمین ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز تو نہیں ہے جس سے بڑی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو مثال میں بیان کیا کہ اتنی چوڑی تو جنت ہے، ساتوں آسمان کو ملاؤ، زمین کو ملاؤ تو اتنی چوڑی تو جنت ہے، لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے ہو، اتنی بڑی جنت کہ ادنا جنتی کو اس کی خواہش کے مطابق اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرے گا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس سے آگے کتنی بڑی جنت ہوگی؟ فرمایا اس جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن یہ یاد رکھیں جنت آرزو پر نہیں ملتی ہے، تمنا پر نہیں ملتی ہے، خواہش پر نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لے آئے
اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ تو اللہ پر ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ میں نے تجھ کو اپنا رب مان لیا اب اس کے بعد آزاد ہے، نہیں، پھر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول کو مان لیا تو اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات کو تسلیم کرے۔ جس نے اس طرح کر لیا اس کے لیے اللہ نے یہ جنت تیار کی ہے۔ آخر میں ایک اور اہم بات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وہ یہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اللہ رب العالمین جسے بھی جنت عطا کرے گا تو اپنے فضل کی بنیاد پر عطا کرے گا۔ لہٰذا اس میں یہ سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنی عبادات کر لی ہیں، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، بلکہ اللہ سے اس کا فضل طلب کرو گے، اللہ سے اس کا رحم طلب کرو گے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مضمون ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، اللہ کے رسول آپ بھی، یعنی آپ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں؟ فرمایا ہاں میں بھی، یعنی داخلہ جنت فضل الہی پر ہوگا۔ یہ تو قرآن نے بتا دیا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فہم قرآن میں فائدہ دے گا۔ وہ یہ ہے کہ دخول جنت تو اللہ کے حکم پر ہوگا، بغیر اس کے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جنت میں جو درجات ہوں گے، 100 درجے جنت میں، 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، جو درجات ہیں اس کا تعین ان انسان کے عمل پر ہوگا۔ جس نے جیسا جیسا عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا درجہ متعین ہو جائے گا۔ تو داخلہ جنت فضل الہی پر اور درجہ جنت اعمال کی بنیاد پر۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعمال خیر کثرت سے کریں، نیکی کے اعمال کریں۔ ایک دوسرا یہ کہ اللہ سے اس کا فضل طلب کریں۔ اگر ان 2 باتوں کا اہتمام ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ سے فضل کی دعا مانگنا کہ اللہ اپنا فضل ہم پر فرما، اپنا رحم ہم پر فرما، ہم بہت کمزور ہیں، حق بندگی ادا نہیں کر سکتے، تو یہ فضل کی دعا ہو گئی، رحم کی دعا ہو گئی، اور جتنا ممکن ہو اعمال خیر کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے نادم ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول آپ نے تو فرما دی کہ سب نادم ہوتے ہیں، تو کافر مشرک باغی اس کی ندامت تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن نیک مومن متقی دیندار یہ تو جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ کیوں نادم ہوں گے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں پہنچ جائیں گے وہ جنت کے جب انعامات اور احسانات اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں گے کہ یہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے دیے ہیں، تو پھر اس وقت پر ندامت کریں گے جو ان کو دنیا میں میسر تھا، اس میں وہ کچھ نیکی کر سکتے تھے اور انہوں نے اس میں نیکی نہیں کی، تو وہاں نادم ہوں گے کاش کہ اس وقت بھی میں کچھ نیکی کر جاتا، آج میرے درجے میں اضافہ ہوتا۔ لہٰذا یہ وقت اللہ نے دیا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔